آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے نفل نماز کی فضیلت و عظمت۔ توجہ کے ساتھ سنیے اور نوافل کا اہتمام کیجیے۔ نفل نماز کی فضیلت و عظمت، اور ہم نے 17 فضیلتیں بیان کی ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے بھائیوں، تمام انسان خطا کار اور رب کی عبادت میں کوتاہی کے شکار ہیں۔ مالک کائنات کا فضل و احسان ہے کہ فرائض کے ساتھ اسی جنس سے سنن و مستحبات اور نفل کو مشروع فرمایا تاکہ ہماری کمی کی تکمیل اور ہماری کوتاہی کی تلافی ہو، ساتھ ہی ہمیں خوشی فراہم کرے۔ قیامت کے روز انسان اپنی کوششوں کو دیکھے گا اور خوش ہوگا۔ عبادات میں کمی کرنے والا قیامت کے روز تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ نیک عمل کرے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ مسلمانوں، نفل اس کام کو کہتے ہیں جو مسلمان پر فرض نہ ہو اور وہ اسے ثواب میں زیادتی، بلندی درجات اور گناہوں کی معافی کے لیے ادا کرے۔ اللہ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ نفلی عبادات کے بڑے فضائل وارد ہیں، ان میں سے ہر ایک سچے مسلمان کے دل میں بلند ہمتی، چستی و نشاط اور رغبت پیدا کرتی ہے۔ نماز نفل کے متعدد فضائل میں سے نمبر 1، نماز نفل فرض نمازوں کو مکمل کرتی ہے اور ان کے نقص کو پورا کرتی ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو وہ اس کے لیے مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے اسے مکمل نہ کیا ہوگا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ اگر نفل نماز ہوگی تو اس کے ذریعے اس کی فرض نمازوں کو مکمل کر دو، پھر زکوٰۃ کا اور باقی تمام اعمال کا حساب اسی طرح لیا جائے گا۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ نمبر 2، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ مٹا دے گا۔ رواہ مسلم۔ نمبر 3، کثرت نوافل کے سبب جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا نصیب ہونا۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا۔ ایک رات میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور سامان ضرورت لایا تو آپ نے فرمایا، مجھ سے کچھ مانگ لو۔ میں نے کہا، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اور مانگو۔ میں نے کہا، بس یہی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت نوافل کے ذریعے اپنے نفس پر میری مدد کرو۔ رواہ مسلم۔ نمبر 4، نماز نفل جہاد کے بعد بدنی نوافل میں سب سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقامت اختیار کرو اور اپنی کوشش و عبادت سے منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے، خواہ تم کتنی ہی محنت کر لو۔ جان لو تمہارا بہترین عمل نماز ہے۔ وضو کی پابندی نہیں کرتا مگر مومن۔ رواہ ابن ماجہ۔ نمبر 5، نماز نفل گھر میں برکت کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب نماز مسجد میں پڑھ لے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ یعنی نفل نماز اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں نفل ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی لاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، تم اپنی گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض کے۔ بخاری و مسلم۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ رواہ البخاری۔ یعنی گھر میں سنت و نوافل ادا نہ کرنے سے گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ نمبر 6، نفل نماز اللہ کی محبت و قربت کا ذریعہ ہے اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، پھر جب وہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کے ان اعضاء کو میں اپنی اطاعت میں لگاتا اور حفاظت بھی کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے، پناہ مانگتا ہے تو پناہ عطا کرتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ قیام اللیل کی ادائیگی اللہ کی شکر گزاری ہے، جو کہ نفل کی قسم میں سے ایک قسم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے۔ میں عرض کرتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رواہ البخاری و مسلم۔ نمبر 8، دن اور رات میں 12 رکعت سنت ادا کرنا روزانہ کے بدلے جنت میں ایک گھر کی ضمانت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت سنت پڑھے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، رواہ مسلم۔ ان رکعت کی تحدید ترمذی میں وارد ہے، 4 رکعتیں ظہر سے قبل اور 2 رکعت بعد میں، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے قبل۔ یہاں واضح رہے کہ ہر عبادت کی 2 قسمیں ہیں، فرض اور نفل۔ اسی طرح نماز کی بھی جس نفل نماز کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا ہے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور جس کی ادائیگی کبھی کبھار فرمائی ہے اسے غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے، اس لیے ہر سنت نفل کی جنس سے ہے۔ نمبر 9، سنت ظہر جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر سے قبل 4 اور اس کے بعد 4 رکعتیں ادا کی اللہ نے اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا، رواہ الترمذی والنسائی۔ نمبر 10، سنت عصر اللہ کی رحمت کا باعث ہے، اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جس نے عصر سے قبل 4 رکعت ادا کی، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ نمبر 11، سنت فجر دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، رواہ مسلم۔ جب سنت فجر کا یہ عالم ہے تو فرض کا عالم کیا ہوگا، لوگ فجر کا اہتمام کریں۔ نمبر 12، نماز وتر سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ حضرت خارجہ بن حذافہ عدوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز زائد عطا کی ہے جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ ہے نماز وتر، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ اس کی فضیلت اور مسنون ہونے کی ایک دلیل علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر ادا کی اور فرمایا اے قرآن والو وتر پڑھا کرو، بے شک اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے، رواہ النسائی و ترمذی و ابو داؤد۔ نمبر 13، سنت تہجد جنت میں بالا خانوں کا ضامن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو، بات نرمی سے کرتا ہو، پے در پے روزہ رکھتا ہو اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سو رہے ہوں، رواہ احمد و ترمذی۔ نمبر 14، تحیۃ الوضو کا اہتمام دخول جنت کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا بلال تم اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اپنا وہ عمل بتلاؤ جس پر تمہیں اللہ کی رضا کی سب سے زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ایسا کوئی عمل تو نہیں کیا، البتہ ایک عمل ہے جس پر مجھے بہت زیادہ امید ہے، اور وہ یہ کہ میں دن اور رات کی جس گھڑی میں بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد نماز پڑھتا ہوں جتنی اللہ نے میرے لیے لکھی ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ نمبر 15، صلاۃ التوبہ پڑھنا گناہوں کی مغفرت کا ضامن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور بعد ازاں اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ نمبر 16، نماز چاشت انسانی جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان میں 360 جوڑ ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے صدقہ کرے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے حبیب کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد میں پڑی تھوک کو دفن کر دو اور راستے میں پڑی چیز کو ہٹا دو، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعت کافی ہے، رواہ احمد و ابو داؤد۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے جو فجر با جماعت ادا کرے اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور سورج طلوع ہو کر 1 نزا کے برابر ہو جائے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اسے ایک مکمل حج اور مکمل عمرہ کا ثواب ملے گا۔ نماز چاشت کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اوابین کہا ہے، نہ کہ مغرب کے بعد پڑھی جانے والی 6 رکعت کو۔ نمبر 17، داخلہ مسجد ادا کرنا مسجد کا حق ہے اور اسے اللہ خوش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، رواہ البخاری و مسلم۔ حدیث کے عموم کا تقاضا ہے کہ داخلہ مسجد ہر وقت ادا کی جائے، خواہ مکروہ وقت کیوں نہ ہو، خواہ خطبہ جمعہ کیوں نہ چل رہا ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران آنے والے صحابی کو بیٹھ جانے پر کھڑا کر کے 2 رکعت ادا کرنے کا حکم دیا، رواہ مسلم۔ دوستو صحابہ اکرام تابعین اعظام اور ان کے بعد سلف امت رحمہم اللہ نوافل پر حریص تھے جیسا کہ فرائض پر تھے۔ اگر ان میں سے کسی کو علم ہو جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول یا فعل کو ادا کیا تو اس میں ہرگز تساہلی نہ برتتے، انہیں نہ چھوڑتے، انہیں یقین تھا کہ ہر خیر و برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے۔ مذکورہ بالا حدیث جس میں ہے جو دن رات میں 12 رکعت سنت ادا کر لے ہر روز کے بدلے اسے جنت میں گھر ملے گا، اس کے راوی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں
جب سے میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کبھی بھی نہ چھوڑا۔ ان سے روایت کرنے والے عمر ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ سنا کبھی تساہلی نہیں برتی۔ ان سے روایت کرنے والے نعمان نے بھی کہا جب سے میں نے عمر سے سنا کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یہ حال تھا اسلاف کرام کا، وہ سنتوں کو اس لیے ادا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، اور آج ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ سلف اور بعض خلف کا فرق ملاحظہ کر لیں، سنت سے بھاگنا فرض میں کوتاہی کا سبب ہے۔ دوستو، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر سنت کا اہتمام فرماتے، خواہ وہ سنت غیر مؤکدہ کیوں نہ ہو۔ امام مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں ہم مدینہ میں ہوتے، جب مؤذن مغرب کی اذان کہتا لوگ ستونوں کی طرف تیزی سے بھاگتے تاکہ دو دو رکعت کر کے نماز پڑھیں، یہاں تک کہ ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوتا تو خیال کرتا کہ نماز مغرب پڑھ لی گئی، اس کثرت سے مغرب سے پہلے سنت پڑھی جاتی۔ وہ ایسا کیوں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ میں فرمایا جس کا جی چاہے رواہ البخاری۔ آج لوگ اس سنت کا اہتمام تو درکنار انکار ہی کر بیٹھتے ہیں، الا من رحم ربی۔ اللہ ہم سب کو تمام سنتوں کو بجا لانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔